اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ بات چل رہی تھی عدل الہی کی۔ کل ظلم کرنے کی صورتیں اور وجوہات ذکر کی گئی تھی۔ کل بتایا گیا کہ ظلم کرنے کی 4 وجہیں ہیں، 4 صورتیں ہیں۔ ظلم یا تو انسان جہالت کی وجہ سے کرتا ہے، یا مجبوری کی وجہ سے کرتا ہے، یا نیاز مندی اور ضرورت کی وجہ سے کرتا ہے، یا پھر ایسے عبث لہو۔ کیونکہ ان 4 صورتوں میں نقص پایا جاتا ہے، عیب ہے، اور ذات پروردگار کمال محض ہے، نقص اور عیب ذات الہی میں نہیں ہے، لہذا ظلم نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، یہاں تک بات ہوئی تھی۔ لیکن بعض مسلمانوں نے، یہ تو ہمارا عقیدہ تھا، ٹھیک ہے، بعض مسلمانوں نے ذات پروردگار کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ وہ فعل قبیح انجام دے سکتا ہے، ظلم کر سکتا ہے۔ بعض مسلمانوں نے ذات پروردگار سے ظلم کو جائز قرار دیا ہے، کہا خدا ظلم کر سکتا ہے۔ چنانچہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جائز ہے کہ اللہ اپنے مطیع اور فرما بردار بندے کو سزا دے، اور کسی معصیت کار، کسی سرکش اور کسی باغی کو جنت میں ڈال دے۔ اس کی اپنی مرضی، اس کا اپنا اختیار، یا کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دے دے، کہ خدا کے لیے جائز ہے سب۔ یعنی بالکل عدل کے سلسلے میں جو امامیہ اور شیعہ کا عقیدہ ہے اس کے برعکس، خدا ظلم بھی کر سکتا ہے، ناپسند عمل بھی انجام دے سکتا ہے، قبیح فعل قبیح انجام دے سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ وہ چاہے تو نافرمان بندے کو جنت میں ڈال دے، اپنے فرما بردار بندے کو جہنم میں ڈال دے۔ وہ چاہے تو کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑا عمل واجب قرار دے، کسی کے لیے تکلیف مالا یطاق بھی وہ دے سکتا ہے۔ جبکہ ہم نے عرض کیا کہ ذات پروردگار ان تمام چیزوں سے منزہ ہے، پاک ہے۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کا اس طریقے کا عقیدہ ہے، جو لوگ خدا کے لیے فعل قبیح کے ارتکاب، ظلم کے ارتکاب یا تکلیف مالا یطاق خدا کی جانب سے جو لوگ جائز سمجھتے ہیں، ان کے ذہن میں اس طریقے کا عقیدہ آیا کہاں سے؟ کیوں آخر وہ لوگ اس طریقے کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، آیت کریمہ کہتی ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 23، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 23 سے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 23 سے لوگوں نے یہ عقیدہ لیا ہے، کیونکہ آیت کہتی ہے کہ لا یسأل عما یفعل، کہ اللہ جو چاہے کرے، اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ خدا سے کسی کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے۔ ٹھیک، وَهُمْ يُسْأَلُونَ یا یسألون،
بلکہ لوگوں سے مواخذہ ہوگا، لوگوں سے سوال کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے چونکہ کسی کو حق نہیں ہے خدا سے مواخذہ کرنے کا، سوال کرنے کا. خدا فاعل مختار ہے، خدا جو چاہے کرے، اس کی اپنی مرضی ہے. تو جب اس کی اپنی مرضی ہے، جب اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، اس سے کسی عمل کا مواخذہ نہیں کیا جا سکتا، تو چاہے تو فرما بردار بندے کو جہنم میں ڈالے، نافرمان بندے کو جنت. اب یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ خدا سے اس کے عمل کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں کیا جا سکتا، کسی کو حق کے سوال. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم خدا کے لیے ظلم کے قائل ہو جائیں. ظلم تو ظلم ہے، ٹھیک ہے، سوال نہیں کریں، مواخذہ نہیں، چونکہ کوئی مواخذہ دوسرا کرنے والا ہے ہی نہیں. لیکن ذات پروردگار میں جو نقص پیدا ہوگا، وہ ظلم کی نسبت دی جائے گی خدا کی جانب، اس کا کیا کریں گے؟ ایک طرف ہم نے یہ عقیدہ بنایا ہے کہ ذات پروردگار کمال محض ہے، کوئی عیب، کوئی نقص، کسی طریقے کا ذوق، کسی طریقے کی ناتوانی چاہے اس کی ذات میں نہیں ہے. دوسری طرف ہم ہر طریقے کی آزادی دے کر کے، اور چونکہ کوئی اس کا مواخذہ کرنے والا نہیں ہے، ظلم کی نسبت بھی اس کی طرف دینے لگے، تو پھر تو اس نسبت سے ہمارا ہی عقیدہ خدشے دار ہو جائے گا کہ ہم ایک طرف کمال محض بھی مان رہے ہیں، دوسری طرف اس کی ذات میں عیب بھی پیدا کر رہے ہیں. تو بہرصورت بعض لوگوں نے، کچھ لوگوں نے خدا کے متعلق یہ عقیدہ بنایا ہے کہ خدا کے لیے جائز ہے، وہ چاہے تو فعل قبیح بھی انجام دے سکتا ہے، وہ چاہے تو اچھے اور نیک اور اپنے مخلص اور اطاعت گزار بندے کو سزا دے دے، جہنم میں ڈال دے، اور وہ چاہے تو کسی فرما بردار اور نیک اور مخلص بندے کو جہنم میں ڈال دے یا تکلیف مالا یطاب دے دے. یہ لوگ تو کہتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ خدا بند متعال کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ با حکمت ہوتا ہے. خدا بند حکیم ہے، اس کا ہر فعل حکمت والا ہے، غرض و غایت رکھتا ہے، اس کی مصلحت ہے، اس کا فائدہ ہے. تو اس طریقے کا بلا حکمت والا، بلا غرض والا، بغیر فائدے والا کام خدا کیوں کرے؟ دیکھیں، غیر ان بعض المسلمین، ہم نے جو کچھ اوپر بیان کیا اس کے علاوہ کچھ مسلمان کچھ مسلمان جائز قرار دیتے ہیں علیہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے. کیا جائز قرار دیتے ہیں؟ فعل القبیح. بعض مسلمان اللہ کے لیے فعل قبیح کی انجام دہی کو جائز قرار دیتے ہیں. بعض مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ فعل قبیح، فعل ناپسند، فعل غیر معقول انجام دے. تقدست اسماء پروردگار اس سے منزہ، یہ کہتے ہیں اس کا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے. یعنی یہ خود جو ہے مؤلف کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس طریقے کے عقیدے سے بچائے، ذات پروردگار اس سے کہیں بلند ہے، منزہ ہے اور پاک و پاکیزہ ہے اس کی ذات. فجوز ان یعاقب المطیعین، پس بعض مسلمانوں نے جائز قرار دیا ہے اللہ کے لیے کہ ان یعاقب المطیعین، کہ وہ اپنے اطاعت گزار بندوں کو عقاب میں، عذاب میں، سزا میں مبتلا کرے. اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے مطیع اور فرما بردار بندے کو عقاب میں، سزا میں گرفتار کرے. وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْعَاصِينَ، اور جائز ہے اللہ کے لیے کہ وہ گنہگاروں کو جنت میں داخلہ دے دے.
بل الکافرین، ان کی کہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو کافروں کو بھی جنت میں ڈال سکتے ہیں، جنت اس کی ہے، اس کی مرضی، جسے چاہے جنت میں ڈالے، جسے چاہے جہنم میں ڈالے، جنت تمہاری تو ہے نہیں، ہاں مولانا، جنت ہماری تو ہے نہیں کہ ہم سوال کریں گے کیوں ڈالا، جنت میں کیوں ڈالا اس پہ سوال نہیں ہوگا، لیکن جنت اس کی وجہ سے چاہے، لیکن اس کے اس عمل کے اوپر بہت سلب انسان سوچے گا، اس کی عدالت کے اوپر، اس کے انصاف کے اوپر تو سوال اٹھے گا کہ ایک بندے نے زندگی بھر اس کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اس کے دستورات، اس کے اصولوں، اس کے قوانین پر چلتا رہا، زندگی گزارتا رہا، اور اسے جہنم میں بھیج رہا ہے، اور ایک بندہ جو زندگی بھر سرکشی کرتا رہا، خدا کے اصولوں کو توڑتا رہا، اس کے دستورات کو پامال کرتا رہا، اور اسے جنت دے رہا ہے۔ چلے تمہاری صورت وَجَوَّزَ أَن يُكَلِّفَ الْعِبَادَ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ، اور جائز قرار دیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف دے، یہ بھی جائز، تکلیف مالا یطاق کہہ رہی تو خدا کے لیے تکلیف مالا یطاق دینا بھی جائز ہے۔ ایک انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، پیاس کی بیماری ہے، ہر گھنٹے اس کو پانی چاہیے، اللہ چاہے تو اس کے اوپر بھی کہہ رہے ہیں کہ روزہ فرض کر سکتا ہے، بوڑھا 90 سال کا ہے بیچارہ، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، 1-2 گھنٹہ کھانے پانی نہ ملے تو آنکھیں بند ہو جائیں گی، کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہے تو اس کے اوپر بھی روزہ فرض کر سکتا ہے، تکلیف ہمارا یہ تھا۔ وَمَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ، اور جو قادر نہیں ہے فعل کو انجام دینے پر، اللہ چاہے تو انہیں بھی مکلف بنا سکتا ہے، اللہ چاہے تو تکلیف مالا یطاق، اور ایسی تکلیف جس کی انجام دہی پر انسان قادر نہ ہو، چاہے تو ایسی تکلیف بھی دے سکتا ہے، وَمَعَ ذَلِكَ، اور تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ یُعَاقِبُهُمْ عَلَى تَرْكِهِ، اگر وہ تکلیف مالا یطاق کو انجام نہیں دیتے ہیں، جس ایسے عمل کو کہ جس کی قدرت نہیں انجام دہی کی، وہ تکلیف اللہ نے دے دی اور اس نے انجام نہیں دیا، تو ترک کرنے پر اللہ چاہے تو سزا بھی دے سکتا ہے۔ وَجَوَّزَ أَن يَسْتُرَ مِنْهُ الظُّلْمَ، اور جائز قرار دیا ہے کہ ذات پروردگار سے ظلم و جور صادر ہو سکتا ہے، بل کذب، اللہ چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے، بل خدا، اللہ چاہے تو مکر و فریب کر سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو کہ انسان کے لیے تصور کی جا سکتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں کہ جن کا شمار عیوب میں، نقائص میں ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو ذات پروردگار کے لیے مسلمانوں نے جائز کرا۔ وَأَن يَفْعَلَ الْفِعْلَ بِلَا حِکْمَةٍ، اللہ چاہے تو بغیر کسی حکمت کے فعل انجام دے، بغیر کسی غرض و غائب کے انجام دے، ولا مصلحہ و فائدہ، ایسا کام بھی کر سکتا ہے جس میں کوئی مصلحت نہ ہو، ایسا کام بھی کر سکتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ وَبِحُجَّةٍ، اور دلیل کیا دی ہے، کیوں آخر اس طریقے کا عقیدہ کچھ لوگوں نے بنایا ہے اور اس طریقے کی چیزوں کو اللہ کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ بِحُجَّةٍ أَنَّهُ لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، اس لیے کہ وہ جو چاہے کرے، اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ وَهُمْ يَسْأَلُونَ، تو ہم اور آپ بندے ہیں جن سے سوال کیا جائے گا۔ تو اس آیے کریمہ کو دلیل بنا کر کے اس طریقے کا عقیدہ لوگوں نے بنایا ہے، عقیدہ ظلم کے اوپر، لیکن قرآنی دلیل ہے ان کی، عقیدہ ظلم، عقیدہ تکلیف مالا یطاق، بغیر حکمت کے، بغیر غرض و غایت کے، بغیر منفعت کے کوئی کام، یعنی بیہودہ کام بھی اللہ کرنا چاہے تو کرے، دلیل اس کی یہ ہے، ٹھیک ہے۔
فرب امثال هؤلاء الذين صبروه على عقیدتهم الفاسدہ، اس طریقے کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو ان کے فاسد عقیدے کی تصویر کو پیش کرتی ہیں. سمجھ گئے؟ یہ تو چند مثالیں ہم نے دی ہیں، اس طریقے کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جن مثالوں سے ان کے فاسد عقیدے کا چہرہ سامنے آتا ہے. جیسے ظالم، جائر، سفیہ، لاعب، کاذب، مخادع. ظالم ظلم کرنے والا، جائر جبر کرنے والا، سفیہ دیوانہ پاگل، لاعب کھیل کود کرنے والا، کاذب جھوٹا، مخادع دھوکہ دھڑی کرنے والا، یہ تمام. فرب امثال، بس بہت ساری مثالیں دی ہیں ہؤلاء الذین، ان لوگوں نے، صبروہ علی عقیدتہم الفاسدہ، کہ جن سے ان کی فاسد عقیدے کی تصویر سامنے آتی ہے. وہ مثالیں کون سی ہیں؟ ظالم، ظالم ہو سکتا ہے، جائر ہو سکتا ہے، سفیہ ہو سکتا ہے، لائب ہو سکتا ہے، کاذب ہو سکتا ہے، مخادع ہو سکتا ہے. اس طریقے کا عقیدہ رکھنے والے کو اگر ان صفات میں سے کسی ایک صفت کے ذریعے سے آپ یاد کر لو تو اس کی آنکھ کھل جائے گی. خالی اس کو سفیہ کر کے بلاؤ، ابے او کاذب، ابے او مخادع، ادھر آپ نے کیسے مجھے سفیہ کہہ دیا، آپ نے کیسے مجھے ظالم کہہ دیا. اب تو خدا کو کہہ رہا ہے ظالم اور جائز، تو اس کے لیے جائز ہو جائے گا، تیرے لیے نہ جائز. جو صفت تو اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتا، وہ صفت تو ذات پروردگار کے لیے کیسے پسند کر رہا ہے؟ باہر سن. یفعل القبیح، ناپسند عمل، قبیح عمل انجام دے سکتا. ویترک الحسن الجمیل، حسن جمیل، اچھے نیک قابل تعریف عمل کو چاہے تو ترک کر سکتا ہے. تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، ذات پروردگار اس سے بڑی عظیم ہے. جو اس طریقے کی گھٹیا عقیدے پیش کیے جا رہے ہیں اور اس طریقے کی مثالیں دی جا رہی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ذات پروردگار اس سے بہت اونچی ہے. وَهَذَا هُوَ الْكُفْرُ بِعَيْنِهِ، اور یہ تمام باتیں حقیقت میں کفر ہیں. اس طریقے کا عقیدہ رکھنے والا کیا ہے؟ حقیقت میں کیا ہے مولانا؟ کافر ہے. وقد قال اللہ تعالیٰ فی محکم کتابہ، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی محکم کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتا، اچھے جائے کہ عمل کرے. اللہ کسی بندے پر ظلم کا ارادہ، یہ آیت اس کو نہیں دکھتی. اگر اس آیت سے فرض کر لے تو اوپر ان لوگوں نے دلیل دی ہے خدا کے ظالم ہونے، جابر ہونے ہے. اس آیت سے اگر خدا کا ظالم ہونا ثابت ہوتا ہے تو پھر اس آیت سے کیا ثابت ہوگا؟ یہ آیت کس کی دلیل ہے؟ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا، اور اللہ ارادہ نہیں کرتا ظلم کا للعباد، اپنے بندوں کے سلسلے میں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ذات پروردگار سے کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا عمل صادر ہو جو ظلم کہلائے. وقال واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو بھی، ظلم فساد ہے مولانا. یہ فساد ہے، کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ، اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف دی جائے، ظلم ہے، فساد ہے. کسی مطیع کو جہنم میں اور کسی عاصی کو جنت میں ڈال دیا جائے، کیا ہے؟ اتنا ہے فساد. وقال، اور فرماتا ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، زمین و آسمان اور ان دونوں کے بیچ جو کچھ ہے ہم نے اسے خلق نہیں کیا ہے لاعبین. کیا ہے؟ لہو، بیہودہ، بغیر منفعت کے، بغیر فائدے کے. تم کہہ رہے ہو کہ کر سکتا ہے،
اللہ نے کچھ بھی بغیر مصلحت کے، بغیر حکمت کے، بغیر منفعت کے نہیں بنایا. وقال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہ بیہودہ، ہم نے انسان کو بیہودہ بغیر غرض و غایت کے نہیں پیدا کیا. الی غیر ذلک من الآیات الکریمہ، ان کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں کہ جو خدا کے عادل ہونے کو بیان کرتی ہیں اور خدا سے ظلم کی نفی کرتی ہیں. تو خدا کی عدالتیں جن آیتوں سے ثابت ہو رہی ہیں، عدل الہی کا ثبوت جن آیتوں سے ملتا ہے، ان آیتوں کو تو ان لوگوں نے نظر انداز کر دیا. ایک چھوٹی سی آیت وہ بھی قابل تعویل ہے، وہ یہ ہے کہ خدا مالک ہے، خدا خالق ہے، ہماری طرح نہیں. یقیناً دنیا کے مالک اور خالق کو اختیار ہوتا ہے، لیکن عمل کے سلسلے میں حتیٰ کہ انسان بھی اگر کسی چیز کا مالک ہو، خالق ہو، سمجھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ خلاف عقل کوئی عمل انجام دے گا. یعنی یا یوں کہا جائے کہ کوئی قبیح عمل انجام دے گا تو ہماری عقل جو ہے اس کی سراہنا کرے گی یا اس کو عادل کہے گی. یقینی طور پر ہماری عقل کہے گی کہ یہ قبیح ہے. تو جی اتنی ساری آیتیں ہیں جن سے عدل الہی کا ثبوت ملتا ہے، ان آیتوں کو نظر انداز کر دیا. یعنی ذات پروردگار سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے کہ جو اس سے سوال کرے، کہ اس کو مواخذہ کرائے. اصل میں مواخذے والا کام ہی نہیں کرتے. مواخذہ تو ان سے ہوتا ہے نا کہ جو مواخذے والا کام کرے، یا جن سے کوئی مواخذہ کرنے والا ہو. ہم تو مملوک ہیں، ہم تو عبد ہیں، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہم سے مواخذہ کرنے کا وہ حق رکھتا ہے. اس سے کون مواخذہ کرے؟ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس سے تم خدا کے جو ہے نقائص اور عیوب کے قائل ہو جاؤ اور کہو کہ خدا ظالم ہو سکتا ہے، کاذب ہو سکتا ہے، مجنون ہو سکتا ہے. معاذ اللہ من ذلک. سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، بابرکت ہے اور منزہ ہے اللہ کی ذات کی جس نے اس کائنات کو بیہودہ اور باطل بے منفعت نہیں خلق کیا ہے. تمام باتیں ہوں گی.